ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہے درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ قبلہ استاد صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ مجھے موقع ملا ہے سبق سنانے کا، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نور ازلی چمکیا غائب انیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب انیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ شد از وصال محمد۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنا اور اپنے محبوب مکرم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور اعلیٰ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اس خوبصورت میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر اپنے برادر عزیز نقیب محفل پنجاب بھر میں گونجنے والی آواز جناب محترم محمد حسنین رضا سیالوی صاحب اور برادر اکبر حافظ غلام رضا سیالوی صاحب اور برادر اصغر کوٹ ششا کی پہچان شان جان اور مستقبل کا چمکتا ہوا ستارہ محمد وقاص حیدر سیالوی صاحب، ان بھائیوں کی محبت تھی، ان بھائیوں نے حکم دیا اور ناچیز حاضر ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان بھائیوں کا سایہ میرے سروں پر تادیر، میرے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ توجہ فرمانی ہے، حضور کے نور کی بات کرنی ہے۔ ماشاءاللہ سب نورانی چہروں والے بیٹھے ہیں تو حضور کے نور کی بات کرنی ہے۔ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تحقیق میں نے اپنا نور بھیجا ہے۔ بات سمپل سی ہے لیکن اس پر محنت بڑی ہے، محنت کو ضائع نہیں کرنا ہے بھائیوں۔ بے شک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں پر میں ایک اور بات نہ کر دوں، سبحان یہ اللہ۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، یہ تو ہمارے اپنے تھے، کیا بیگانوں کی بات بھی نہ کر دوں آپ کی توجہ میں؟ مولانا اشرف علی تھانوی آپ نے نشر الطیب کتاب لکھی ہے، اس میں پہلا چیپٹر، سب سے پہلا چیپٹر اس نے لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ وہ کہتا ہے اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیا میں نے کہا ہے؟ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ جی۔ اپنا بندہ نہیں ہے، بیگانہ کہہ رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اپنے کہیں، لیکن یہ بیگانے کہہ رہے ہیں کہ اس نور سے مراد کوئی اور ذات نہیں ہے، یہ وہی ہے جو آمنہ کا لال ہے۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول خلق اللہ ما نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
سب سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا آگے چلو، دوسری حدیث پاک سنو۔ امام بخاری علیہ رحمت استاد محترم حضرت امام عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلم میں لکھا ہے، اور اس حدیث کو نا مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے المدود السلوک میں لکھا، امداد السلوک میں نقل کیا ہے، صفحہ 85-86 میں ہے۔ یہ فارسی نسخہ ہے، ابھی چھپ نہیں رہا ہے، یہ بند ہو گیا ہے۔ اس کی اردو ٹرانسلیشن آ رہی ہے، آپ گوگل پر سرچ ماریں تو یہ آپ کو ملے گا۔ امداد السلوک کتاب کا نام ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی وہابیوں دیوبندیوں کے دادے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک کو نقل کر رہے ہیں اور اسی آیت کے تحت لکھ رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یہ جو نور ہے یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے یہاں پر بات ختم نہیں کی، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صرف نور نہیں ہے بلکہ یہ وہ ذات ہے جو نور بھی ہے اور اس نور کا سایہ بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ یار خاموشی سے نہ بیٹھو، میں کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے ابا جی کی بات نہیں کر رہا، اپنے دادا جی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کے نور سے آج سارا زمانہ چمک گیا۔ اور مولانا جامی نے کیا خوبصورت بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں روشن است از جمال محمد، آپ فرماتے ہیں کائنات والو آج تو کائنات اتنی روشن ہے تو یہ مصطفیٰ کے جمال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کے نور کا ہی تو صدقہ ہے نا۔ جی سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ کے بندو، حضور کے حسن کی بات ہو رہی ہے، حضور کے نور کی بات ہو رہی ہے، حضور کے جمال کی بات ہو رہی ہے، اور آپ اتنے سست بیٹھے ہیں۔ سجدہ ہاتھ بلند کر کے ٹیلا کے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس بات کو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، امام بخاری کے استاد عبدالرزاق نے جو لکھا ہے، حضرت جابر نے روایت کیا ہے، اسی حدیث کو مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر التیم میں لکھا ہے۔ اسی حدیث کو مجدد اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان نے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ میں لکھا ہے۔ اسی حدیث کو حضرت جابر نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا پھر جہاں جہاں اللہ نے چاہا اس نور کو سیر کرواتا رہا۔ اور فرمایا ہے جابر، اس وقت نہ لوح تھا نہ قلم تھی، نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ حوریں تھی نہ فرشتے تھے، نہ جن تھے نہ انسان تھے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، فرمایا کوئی چیز بھی نہیں تھی، تیرے نبی کا نور تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے فضل سے محنت کر کے اب ساری حدیثیں چلے گی، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائیاں محبت کرنے والے انہوں نے کہا کہ اس بار صرف حدیثیں، میں نے کہا آپ کی دعا ہونی چاہیے، محنت میری ہوگی، سبحان اللہ آپ کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کب؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم کی تخلیق سے بھی 4000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں نور تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ خلیل علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، ابھی 4000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں نور موجود تھا، میرا نور موجود تھا۔ اللہ اکبر۔
اور آؤ ترمذی شریف کی حدیث مستدرک میں لکھی ہے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نبوت کب دی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے اعلان نبوت کب کیا، اعلان نبوت اللہ حضور نے کب کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے حضور نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ اسی جملے پر نا اشرف العلماء حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کتاب لکھی التحقیق، اور بیچارے خشک مولوی جن کی اتنی سٹڈی نہیں ہے، اتنا مطالعہ نہیں ہے، انہوں نے کفر پر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی روشنی ڈالوں گا کہ حضور نے اعلان نبوت کب کیا۔ 40 سال کی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ میرے بھائی یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، سیکھنے والی ہیں، ان باتوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے، ازری نبی تھے۔ آدم یہ تو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کب نبی تھے، لیکن جو نبوت کا اعلان کرنا تھا نا، اس کا حکم 40 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کب کے نبی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبی آدم بین الروح والجسد، وفی روایت کنت نبی آدم بین الماء والتین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام سن، تو نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت کب دی ہے؟ فرمایا میرے غلام سن، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے مراحل کو طے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، صدقے تواڈے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، کیا بات بولو ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرمایا اے میرے غلام، میں اس وقت بھی نبی تھا جی، جب آدم ابھی روح اور جسم کے مراحل کو طے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اور پھر فرمایا اے میرے غلام، میں اس وقت بھی نبی تھا کب؟ جب آدم مٹی اور پانی کے مراحل طے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی درویش نے محبت بھرا جملہ کہا، فرمایا کہ جب آدم کا خمیر گودا جا رہا تھا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، آدم کا خمیر گودا جا رہا تھا، تمہارے اور میرے باپ حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، اور جس نبی کا کلمہ آپ اور میں پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ آدم کو کیسے بنایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، آدم کو کیسے بنایا جا رہا ہے۔ اور ذرا آگے چلتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تفسیر روح البیان میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر کا نہیں پتا۔ فرمایا پھر بھی کوئی اندازہ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں نا میں نے دیکھا ہے ایک تارا آسمان پر طلوع ہوتا تھا، وہ 70,000 سال طلوع رہتا تھا، پھر غروب ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بجت میں آ گئے۔ فرمایا جبریل عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا جس تارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ تارا میں محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، وہ تارا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ قرآن میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، 27واں سپارہ سورہ نجم، حضرت صاحب موجود ہے۔ یہ حافظوں کے باب ہیں، صرف حافظ نہیں، حافظوں کے باب ہیں۔ ہماری اتنی عمر نہیں جتنے انہوں نے شبینے پاڑ دیے ہیں، ہماری اتنی عمر نہیں جتنی بار انہوں نے منزل کو دہرایا ہوگا۔ یہ تشریف فرمایا ہے، ان کو میں سبق سناتا، ان کے قدموں کا سہارا لیتے ہوئے عرض کرتا چلو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم کا معنی ہے تارا۔ ہر رکے سکے مولوی نے اس کا معنی کیا ہے تارے کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن 14ویں صدی کے مجدد، واہ واہ، 1000 کتب کے مصنف، 150 علوم کے بادشاہ، وارث علوم غوث اعظم کے نیب، مکہ و مدینہ کے علماء جن کے مرید ہوں، حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے جب عشق میں مچلتے ہوئے قلم اٹھائی نا، اس ون نجم کی تفسیر کی، اس ون نجم کا معنی لکھا، تو کہا لوگو یہ صرف تارا نہیں ہے، اس سے مراد ہے اس چمکتے ہوئے تارے محمد مصطفیٰ کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، چمکتے ہوئے تارے محمد مصطفیٰ کی قسم ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ تو من اللہ نور، نور سے کیا ثابت ہو گیا کہ اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اچھا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ نور ہے تو بشر کیسے بن گیا ہے؟
وہ نور اور بشری شکل میں آ جائے. یہ بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں, سوال ہوتے ہیں, بڑے بڑے جناب ہمارے سادہ مسلمانوں کو, ہمارے سادہ بھائیوں کو جناب ورغلایا جاتا ہے, تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. فون آتا ہے بھائی یہ نور اور بشر میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا جو جواب ہے قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے. اور قرآن کی بات کرتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس. کیسے آئے؟ بشرن سویا, بشرن سویا. قرآن پاک کا ترجمہ کبھی اٹھانا, دیکھنا, پڑھنا. اللہ ہمیں توفیق دے یار قرآن پاک پڑھنے کی. بشرن سویا, ایک انسانی شکل میں آئے, مرد کے روپ میں آئے. حضرت مریم ڈر گئی, کہا اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, کیونکہ نبیوں کی مائیں بڑی شرم و حیا والی ہوتی ہیں, پردے میں ہو گئی. حضرت جبریل امین اپنے روم میں آ گئے, فرشتے کی شکل میں آ گئے, نوری شکل میں آ گئے. عرض کی اے مریم گھبراؤ نہیں, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور خود نہیں آیا, اللہ نے بھیجا ہے. عرض کی جبریل آیا کیوں ہے, کام کیا ہے, وجہ کیا ہے, کس لیے آیا ہے, اللہ نے کیسے بھیجا ہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ یہ چاہتا ہے آپ کو غلامن زکیہ سوڑاتے ستھرا پتر دیں. اور میرا عشق میں چلا, میں نے کہا اللہ نے چاہا ہوگا. اے مریم میں آپ کی گود میں وہ لال دینے لگا ہوں جو ہوگا تو عیسیٰ, لیکن میرے محبوب کے آنے کی خبریں دے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی جی سبحان اللہ. اے مریم میرا دل کر رہا ہے آپ کی گود میں میں عیسیٰ کو بھیجوں, جو اپنے امتیوں کو بتائے گا کہ میں عیسیٰ ہوں, میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام آسمان پر احمد ہے, زمین پر محمد ہے. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. حضرت جبریل امین آئے کس شکل میں؟ بشری شکل میں. تو میں کہتا ہوں اگر جبریل جس کو شانیں ملی میرے محبوب کے صدقے, جس کو مقام ملا میرے محبوب کے صدقے, وہ جبریل جو کہے کہ میرا آسمان پر دل نہیں لگتا جب سے میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, کبھی میں مکہ کی گلیوں میں ہوتا ہوں, کبھی میں مدینہ کی گلیوں میں ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر وہ جبریل جس کو شانیں ملی مصطفیٰ کے صدقے اگر وہ بشری شکل میں آ سکتا ہے, تو جس کے صدقے جبریل کو مقام ملا ہے وہ مصطفیٰ اس امت کی خیر کے لیے بھی بشری شکل میں آتا ہے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کیا بات. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک سنو کسی نور بشر کی. اللہ اکبر. یہ جو حدیث ہے نا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, باب الایمان ہے, حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے, جبریل حدیث. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم دربار مصطفیٰ میں موجود تھے, بیٹھے تھے, ایک بندہ آیا, میری طرف توجہ فرمائیں, ایک بندہ آیا, سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں, زلفوں پر تیل لگا ہوا ہے, کالی زلفیں ہیں, بالکل سفید لباس ہے. اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پہلے ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, نہ مکہ میں دیکھا ہے, نہ مدینہ میں دیکھا ہے, نہ مشرق, نہ مغرب, نہ شمال, نہ جنوب, نہ شام میں, نہ عراق میں, کہیں بھی نہیں دیکھا. اور پھر وہ جو بندہ تھا اس کا لباس اتنا صاف و سفید تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی یہ کپڑے پہن کر آیا ہے. سبحان اللہ. بندہ سفر سے آئے تو اس کے کپڑوں پر گرد و غبار لگا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ بندہ سفر کر کے آیا ہے. اب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہماری پہچان میں بھی نہیں ہے, ہماری نظروں میں بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن دیکھا بھی پہلی بار ہے. اس کے کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے ہیں, اس کی زلفوں پر تیل بھی تازہ تازہ لگا ہے, تازہ تازہ جیسے اس نے غسل کیا ہو. تو جب وہ آیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں, قدم یہ دو زانو ہو کر بیٹھا, سوالات کیے, چلا گیا. امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلاموں جانتے ہو یہ کون تھا؟ واہ 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 واہ. عرض کیا رسول اللہ جانے تے اللہ دا محبوب جانے, ساروں کی پتہ کون. سبحان اللہ. فرمایا یہ جبریل امین تھے. کیا فرمایا؟ یہ جبریل امین. سارے بولو یہ جبریل. پچھلے جڑے گلاں نوں لگے بیٹھے میرے حال توجہ کرو, میں بھی تواڈے واسطے آیا. ہاں تسی میرے حال توجہ کرو بھائی, محنت کرتے ویندے جدوں تسی نہ غور کرو نا دکھ ہوندا ہے. ہاں ذکر مصطفیٰ
حضور دے محفل ذکر جائے یار توجہ کرو کی فرمایا یہ کون تھے یہ کون تھے ہاں اگر جبریل امین میں کہتا ہوں بشری شکل میں آ جائیں قرآن کی بات بھی ہو گئی حدیث کی بات بھی ہو گئی اور اب چلتے ہیں حلیمہ کی بارگاہ میں وہ کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس نے لکھا ہے حضرت اماں حلیمہ جب گئی نا حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے ابن عباس نے لکھا ہے یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ اون کے تنے ہوئے سفید کپڑے میں مصطفیٰ آرام فرما ہے لیکن اللہ کی عزت کے سمے وہ جو سفید اون کا کپڑا تھا نا وہ نور مصطفیٰ کے سامنے مدم 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 نظر آ رہا اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے لال کی نا آنکھیں آسمان کی طرف تھی نور نکل رہا تھا اللہ اکبر اور میں کہتا ہوں وہ نور ایسے نہیں نکل رہا تھا بلکہ وہ نور نکل کر آسمان کو بھی چمکا رہا تھا سورج کو بھی چمکا رہا تھا چاند کو بھی چمکا رہا تھا اور ابن جوزی لکھتے ہیں آگے چلو شاٹ کہ حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی غریب تھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا جب میں آمنہ کے لال کو لے گئی نا گھر تو اس کے نور کتنی روشنی تھی کہ میرا گھر بھی روشن ہو جاتا تھا پڑوسیوں کا گھر بھی روشن ہو جاتا تھا وہ پڑوسنی آ کر مجھے کہتی ہیں حلیمہ اگر حالات اچھے ہو جائے نا تو پھر فضول خرچی نہیں کرتے حلیمہ نے کہا میں نے کیسے فضول خرچی کی ہے کہتی ہیں پہلے چراغ جلاتی نہیں تھی اب بجھاتی نہیں ہے حلیمہ نے کہا میں نے تو چراغ نہیں جلایا کہنے لگی تو ہمیں باتیں سناتی ہے تیرا چراغ اتنا جلتا ہے تیرے گھر کو بھی روشن کرتا ہے ہمارے گھروں کو بھی روشن کر دیتا ہے حلیمہ نے جو جملہ دیا سنیے گا دل کی تختی پر لکھیے گا حلیمہ نے کہا میری بہنوں جس چراغ کی آپ بات کر رہی ہو نا وہ مٹی کا چراغ نہیں ہے جس نور کی آپ بات کر رہی ہو نا وہ مٹی کے دیے کا نور نہیں ہے بلکہ وہ نبوت کا نور ہے وہ کیا ہے نبوت کا نور ہے اللہ اکبر اور آخری بات اللہ نے محبوب کو نور بنا کر بھی بھیجا ہے منیر بنا کر بھی بھیجا نور وہ ہوتا ہے اللہ اکبر جو خود نور ہو خود چمکے اور قبلہ استاد صاحب کیا فرما رہے تھے کہ چمکانے والا منیر کا وہ معنی ہے کہ جو خود نہیں بلکہ دوسروں کو چمکائے اللہ اکبر سید اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور جامی نے تڑپتے ہوئے لکھا ہے میں نے پہلے بھی کہا اللہ اکبر جہاں روشن استر جمال محمد سبحان اللہ جہان حضور کے نور کے صدقے میں روشن ہوا ہے اللہ اکبر دعا ہے اللہ رب العزت حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت